کتابیں مسند احمد، بیہقی، یہ بڑی بڑی جو کتابیں، اس میں جو علماء محققین گزرے، ابن کثیر، ان کی کتابوں کو دیکھو، ان کی کتابوں میں دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا لکھا ہے اس سلسلے میں۔ اب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب شیس علیہ السلام پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے تو ان کے چہرے کے اوپر ایک خاص نور تھا حضرت شیس کی۔ جب یہ جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، بیٹا شیس، تیری پیشانی سے مجھے محمد کا نور ٹپکتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیش کی اولاد میں، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب کہیں پر بھی دیکھو گے آپ، تو حضرت عبداللہ سے شروع ہوگا، عبداللہ ابن عبد المطلب، پھر ہاشم، پھر یہ آخر میں شیش کا نام ہوگا، آخر میں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ رکھا، مکہ آویں تو اپنے ساتھ لے آویں، جاویں تو اپنے ساتھ لے جاویں، یہ ماں باپ کی بہت خدمت کرتے تھے۔ حضرت شیخ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خدمت کرتے تھے، دوسری اولاد بھی تھی لیکن وہ ذرا دائیں بائیں کی اولادیں ہوتی ہیں، کچھ اولاد جو ہے ماں باپ کی بہت خدمت کرتی ہے اور کچھ اولاد ذرا تگڑم بازیاں کرتی ہیں، عادت تگڑم بازی کرنے کی، ذرا ادھر بھاگے ادھر بھاگے، اور شادی کے بعد تگڑم بازی اور بڑھ جاتی کہ جہاں حور آئی ایک ماں باپ چھوٹے کیونکہ بیگم آ گئی سر۔ لیکن یہ حضرت شیخ علیہ السلام بہت، تو شیخ علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، شیخ علیہ السلام سے آدم علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ دیکھ بیٹا، تیرے اس چہرے سے مجھے محمد کا نور ظاہر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب چوک ہوئی، یہ حضرت عمر کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب آدم علیہ السلام سے چونکہ معافی مانگنی شروع کی تو آدم علیہ السلام کی زبان پر 2 مرتبہ حضور کا جملہ نام آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک تو اس وقت میں اللہ سے کہا، اللہ تو محمد کے واسطے سے مجھے معاف کر دے، تو اللہ نے کہا تو نے محمد کو کیسے پہچانا، ابھی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک، جب آپ نے مجھے پیدا کیا میں نے عرش کو دیکھا تو عرش کے ستون کے اوپر میں نے ایک کلمہ دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے پڑھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ محمد کی عظیم شخصیت، ان کے واسطے سے معاف کر دو۔ اور ایک اس وقت میں کہا حضرت شیخ علیہ السلام، تو بیٹا تیری پیشانی سے مجھے محمد کا نور ظاہر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو شیخ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے پوچھا، ابا وہ تو آپ کا بیٹا ہوگا، یعنی محمد تو آپ کی اولاد میں ہوں گے، اور آپ ان کی اتنی تعریف کرتے ہیں تو کیا بیٹا کبھی باپ سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اوہو، تو نے کیا بات کہہ دی، ارے وہ تو بہت اونچا نبی ہے اور اس کی امت بھی بہت اونچی، بہت بڑی امت، بہت خیر والی۔ تو شیخ علیہ السلام نے کہا، ابا وہ کیسے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ بیٹا، غور سے تو سنے گا تو سمجھے گا، غور سے نہیں سنے گا تو نہیں سمجھے گا، لیکن مجھ سے چوک ہو گئی تو اللہ نے میرے کپڑے اتار لیے، لیکن اس امت سے گناہ ہوگا تو اللہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا۔ آج ہم سے گناہ ہوتا ہے تو اللہ کپڑے اتارتا ہے ہمارا، کہ مجھ سے چوک ہو گئی، خالی چکھا ہے میں نے ضرورت میں اللہ کے ایک حکم توڑا، میرے کپڑے اللہ نے اتار لیے، اور وہ امت بڑے بڑے گناہ کرے گی ان کے کپڑے نہیں اترنے کے۔ اور دوسرا ان کی فضیلت یہ ہے کہ مجھے معافی مانگنے کے لیے عرفات جانا پڑا، مکہ جانا پڑا، اور پتہ نہیں کتنے سال میں رویا، تب جا کر جو ہے میری معافی ہوئی۔ ان کو معافی مانگنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں، گناہ ہو گیا گھر کے کونے میں معافی مانگ لی، اللہ کہیں گے جا معاف کر دیا تو جا۔ وہ تو ایسے بڑھیا امت ہے۔ تیسرا یہ کہ مجھ سے چوک ہوئی، جنت مجھ سے چھین لی، نکال دیا، وہ امت ایسی ہے کہ وہ گناہ بھی کرے گی پھر بھی جنت میں جائے گی، معافی مانگ لے گی تو اللہ کہیں گے جاؤ، یعنی مجھ سے تو ایک گناہ ہو گیا، جنت چھین لی، جاؤ دنیا میں۔ اور وہ امت تو ایسی کہ اللہ نے جنت خریدی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے ان کو خرید لیا ہے۔ شیخ علیہ السلام کہتے رہے کہ اچھا وہ تو بڑی امت، خیر امت، بڑی بھلی امت۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب وقت ہو گیا ہے میرا، ابھی اس پر اور کیا بات
کتنے بچے پیدا ہوئے، حوا علیہ السلام کا کہاں انتقال ہوا، حضرت آدم کا کہاں انتقال ہوا، جنازے کی نماز کا کیا ہوا، فرشتے کیسے آئے، یہ تفصیل انشاءاللہ کل بیان کریں گے. اور جریر ابن عبداللہ کا قصہ بھی رہ گیا، وہ بھی انشاءاللہ کل بیان کریں گے. دعا